बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th बायोलॉजी यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 27 से आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ किडनी के सेकंड पॉइंट पर, जो कि है किडनी रेनल फेलियर। ठीक है जी। तो यानी गुर्दे का बेकार हो जाना, यानी गुर्दे का नकारा हो जाना, इस पर आज हम बात करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो गुर्दों के अफ़ाल में मुकम्मल या जुज़वी नाकामी को गुर्दों का बेकार हो जाना कहते हैं। बात को तवज्जो से सुनिए। ठीक है, यानी अगर किडनी मामूली काम में कोई ख़राब, यानी उनके वर्किंग में कोई कमी आ जाए या मुकम्मल तौर पर वो वर्किंग रोक दें, तो इसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़, मेलिटस और हाइपरटेंशन गुर्दों को बेकार हो जाने की बड़ी वजूहात में से दो वजह हैं, यानी डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन, यानी परेशानी लेना या फिर शुगर के मर्ज़ की वजह से गुर्दे नाकारा हो जाते हैं। ये दो बड़े असबाब हैं। ठीक है, इन सर्टेन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेज में आल्सो रिजल्ट किडनी फेलियर। या फिर हादसाती तौर पर ऐसा हो सकता है कि खून की फराहमी अचानक रुकावट खून की फराहमी में अचानक रुकावट बन जाए, यानी खून जो किडनी को मिल रहा है तो, या फिर किसी अद्वियात के लेने से साइड इफ़ेक्ट की वजह से किडनी जो है वो नकारा हो सकते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी वजूहात। अब इसकी जो मेन सिम्टम्स पर आते हैं कि कैसे पता चलेगा किसी आदमी का किडनी फेलियर है, कि वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है या काम करना छोड़ रहा है। तो मेन सिम्टम जो है उनके बेटा वो ये होते हैं कि is high level of urea and other waste in blood. ठीक है, which can result in vomiting, nausea, weight loss, frequent urination and blood in urine. ठीक है, यानी गुर्दे बेकार होने की अलामात खून में यूरिया और दूसरे जो फासद मादों की मिकदारों में इजाफा हो जाना है। ठीक है, जिसके नतीजे में वॉमिटिंग होती है, मतली आती है, वज़न में कमी आती है, बार बार यूरिन आता है और यूरिन में खून की मौजूदगी हो सकती है। ठीक है, जिसमें यानी जो बॉडी फ्लूइड है ज़्यादा हो जाने से, जिसम में फ्लूइड ज़्यादा हो जाने से एक्सेसिव फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। ठीक है, जो लेग्स हैं उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, फीट पाँव पर एंड फेस और चेहरे पर, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और सांस भी बहुत जो है ना वो तेज़ी से महसूस होता है। द किडनी, ये तो थे इसके सिम्टम, ऊपर हमने काजेज़ पढ़े। ठीक है, अब जो किडनी फेलियर है उनका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है जी, तो ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। इसके दो है, या तो फिर ब्लड वॉश किया जाए, क्योंकि किडनी का फंक्शन ब्लड को वॉश करना है, तो ब्लड को वॉश करना जिसे डायलिसिस कहते हैं, या फिर नया किडनी लगा देना, किडनी ट्रांसप्लांट है। ठीक है, तो डायलिसिस मीन द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय द आर्टिफिशियल वे, मसनूई तरीके से खून को साफ़ करने को डायलिसिस बोलते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के दो तरीके हैं बेटा, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो है हेमोडायलिसिस। ठीक है, तो हम पहले पेरिटोनियल पर बात करेंगे। बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस के इस तरीके में डायलिसिस फ्लूइड को मुकर्रर वक्त के लिए पेरिटोनियल कैविटी यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी गट के इर्द गिर्द की जगह में पंप कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो इस डायग्राम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। इसमें बताया ये गया था कि डायलिसिस के इस तरीके में डायलिसिस फ्लूइड को, यानी ये डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है, को मुकर्रर वक्त के लिए यानी ख़ास वक्त के लिए पेरिटोनियल कैविटी वो होती है बेटा जिसे एलिमेंट्री कैनाल यानी गट के इर्द गिर्द का एरिया, ठीक है जी, यहाँ पर इसको डाल दिया जाता है, जो कि हमारा जैसे आप स्टमक के साथ या फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के फ्रंट वाला एरिया जो आप कह सकते हैं। ठीक है, इस पर इसको पंप कर दिया जाता है कुछ वक्त के लिए। ठीक है, अब इस दौरान में क्या होता है, इस दौरान में बेटा जो डायलिसिस फ्लूइड है इस कैविटी की दीवारों के साथ पेरिटोनियम लगी होती है। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर की एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है,
جس میں بلڈ ویزل موجود ہوتی ہیں. جب ہم پیریٹونیل کیویٹی میں ڈائلیسس فلوئڈ رکھتے ہیں تو پیریٹونیم کی بلڈ ویزلز کے خون میں موجود فاسد مادے اس ڈائلیسس فلوئڈ میں نفوذ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس خون سے براہ راست اس کے اندر وہ فاسد مادے یا فالتو یوریا، یورک ایسڈ اور یورین ٹائپ جو چیزیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ڈائلیسس فلوئڈ کو باہر نکال لیا جاتا ہے. اس طرح کا ڈائلیسس گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے روزانہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یورین فارمیشن، یورین کو باڈی سے نکالنے کے لیے یا بلڈ کو واش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو لیٹسٹ ہے وہ ہے ہیمو ڈائلیسس. ٹھیک ہے جی، اب ہیمو ڈائلیسس یہ ایک طریقہ ہے جس پہ مریض کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. یہ خاص قسم کی مشین ہے جسے ڈائلائزر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ خاص سائنٹیفک ہے. ہیمو ڈائلیسس میں مریض کا خون ایک اپریٹس سے گزارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ڈائلائزر بولتے ہیں. ڈائلائزر کے اندر لمبی نالیاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس کی دیواریں سیمی پرمیبل میمبرین کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر پیریٹونیم جو لیئر تھی اس سے کیا ہو رہا تھا کہ بلڈ سے ویسٹ مٹیریل جو تھا وہ ڈائلیسس میں انٹر ہو رہا تھا، وہ سیمی پرمیبل کا کام کر رہی تھی. تو یہاں یہ مشین، اس ڈائلائزر مشین کی نالیاں یہ کام کرتی ہیں. خون ان نالیوں کے اندر سے گزرتا ہے جبکہ ڈائلائسس فلوئڈ ان نالیوں کے گرد بہتا ہے. ٹھیک ہے، تو فالتو پانی اور فاسد مادے خون سے نکل کر ڈائلائزر فلوئڈ میں آ جاتے ہیں. صاف ہو چکے خون کو دوبارہ باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے. ہیمو ڈائلائسس کا علاج ہفتہ میں 3 مرتبہ ڈائلائسس سینٹر میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ڈائلائزر. اب بیٹا لاسٹ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس کڈنی ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اس چیپٹر کا، تو اس کو ہم آج ہی مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو کڈنی ٹرانسپلانٹ یہ سب سے لاسٹ سلوشن ہے کڈنی فیلئر کا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے بیٹا، اسے میں جنرلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈائلائسس کے عمل کو چند دنوں بعد ہی دہرانا پڑتا ہے بار بار. ٹھیک ہے، تو اس عمل میں مریض اور ان کے خدمت کاروں کے لیے ناخوشگوار بھی ہوتا ہے، یعنی بار بار ہاسپٹل لے کے جانا لانا، ہفتے میں 3 بار. تو گردہ بیکار ہو جانے کے آخری مراحل کے لیے ایک اور علاج کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے. ٹھیک ہے، اس علاج میں مریض کے ناکارہ گردے کو عطیہ کرنے والے شخص کے صحت مند گردے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گردہ عطیہ کرنے والا مرحوم بھی ہو سکتا ہے اور زندہ بھی، یعنی کسی ہم مردہ شخص سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور زندہ سے بھی. ٹھیک ہے، یہ لازمی نہیں بیٹا کہ گردہ عطیہ کرنے والا مریض کا رشتہ دار ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چند میچنگز، ٹیسٹ میچنگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کے بلڈ وغیرہ کا سیم ہونا، بس اتنا کافی ہے. ٹرانسپلانٹ سے پہلے عطیہ کرنے والے اور مریض کے ٹیشو پروٹین کا موافقت کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عطیہ دینے والے کا گردہ مریض کے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے اور اسے بلڈ سرکولیٹری اور یورینری سسٹمز کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عطیہ کیے کہ گردے کی اوسط عمر 10 سے 15 سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ٹرانسپلانٹ ناکام ہو جائے تو مریض کو نیا گردہ بھی ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں درمیانی مدت کے لیے مریض کا علاج ڈائلائسس کے ذریعے کیا جاتا ہے. ٹرانسپلانٹ کے بعد کے مسائل میں ٹشو کی عدم قبولیت، یعنی اگر میچنگ نہیں ہو رہا، ٹشو ریجیکشن ہو جائے تو انفیکشن اور جسم میں نمکیات کا عدم توازن ہو جاتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا آسمو ریگولیٹ فنکشن ہے وہ کام نہیں کرے گا، جس کے نتیجے میں ہڈیوں کے مسائل اور السر پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ اس مریض کے لیے مزید پریشانی اور کوفت کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ تھا ہمارا کڈنی ٹرانسپلانٹ، جس میں ہم نے یہ جانا کہ کیسے ایک شخص سے دوسرے شخص کو کڈنی ہم جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سائڈ بلاگ ہے جس میں انالائز اینڈ انٹرپریٹنگ، جی، تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجزیہ اور وضاحت. ٹھیک ہے جی، دلائل دیں کہ یہ کویشچن ہے ایکچوئل، ریشنلائز وائی ڈائلائسس مشین از کنسیڈر ایز اے آرٹیفیشیل کڈنی.
کہ کیوں ہے، کیونکہ وہ کڈنی وہ انسانی جسم سے باہر عمل ہو رہا ہے تو الٹیمیٹ وہ آرٹیفیشل ہے۔ سیکنڈ ہے ڈیزائن ڈائلائسس اپریٹس بائی سیل فون پیپر اینڈ ایمپٹی فوٹوگرافک فلم کیس۔ یہ ایک چھوٹا کویشچن ہے، اسے آپ ایک دفعہ پڑھ لیجیے، اتنا کافی ہے جی اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہمارا یونٹ نمبر 11 جو کہ ہومیوسٹیسس تھا یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا لاسٹ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے بیٹا۔ ہوپ سو آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس لیکچر کو، اس یونٹ کے سبھی لیکچر کو یوٹیوب کیکس تعلیم پر بار بار دیکھیے اور اپنے لیسن کو ریکال کریں اور اسے اچھے سے لرن کریں تاکہ آپ کے پیپر کی تیاری اچھی ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور وہ ہم شروع کریں گے کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔